بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو بزرگوں، میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار دعوت ہے۔ ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ ہتھیار ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی اپنے پاس رکھ کر دشمن سے مقابلہ کرتا ہے اور دشمن کو مارنے سے زیادہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہتھیار کہتے ہیں۔ اور دعوت کیا ہے؟ دعوت کی اصل معنی ہے کسی کو بلانا، کسی کو کسی چیز کی طرف بلانا، اور شریعت میں دعوت کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یا کسی نیکی کی طرف بلانا یا کسی ایسے کام کی طرف بلانا جس سے اس کی آخرت کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں دعوت کا کام دے کر بھیجا، اور دعوت کے کام کے ساتھ اس کے ساتھ ضروری لوازمات جو ہیں وہ دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا اور کافروں سے نمٹنا، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں دعوت کا حصہ ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح دعوت کا عمل شروع کیا اور کافروں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اس کے ساتھ جو صحابہ کرام اس وقت تھے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دعوت دینی شروع کی، اور اس کے مقابلے میں کافروں نے جو ہے وہ ان کو مارنا پیٹنا، ان کو اذیتیں دینا، ان کو تکلیف دینا، ان پر تیر برسانا، یہ سارے چیزیں جو ہے انہوں نے شروع کی۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں صحابہ جو ہے وہ دعوت دیتے رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا ان کے خلاف کچھ کرنے کا۔ تو میرے دوستو، دعوت کا کیا فائدہ ہوا کہ جیسے جیسے دعوت بڑھتی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بڑھتے گئے، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کافروں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ کمزور جماعت تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ دعوت اصل میں ہے کیا؟ اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ان کے الفاظ کچھ بھی ہوں، لیکن اس کی روح یہ ہوتی ہے دعوت کی کہ ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے، اور آپ بھی اسی طرح جو ہے اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو بعد کی دعوت تھی، وہ فرماتے تھے لوگوں کو کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیا مقصد؟ کہ جیسے ہم نے اپنے زندگی کو تبدیل کیا اور زندگی میں تبدیلی لائے، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رہن سہن میں، سب چیزوں میں ہم نے اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے آپ بھی ایسے ہو جائیں۔ تو دعوت میں ہم دوسرے کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ اب جب ہم دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ دوسرا تبدیلی لے آئے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائے ہیں۔ اگر فرض کریں میں نماز پڑھتا ہوں، بچپن سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز جو ہے میری روٹین بن گئی ہے،
اب جس کی روٹین نہیں ہے میں اس کو کہتا ہوں نمازی بنو تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر میں نے کوئی اس کے اوپر محنت کی ہے اور اپنے آپ کو واقعی تبدیل کیا ہے تو پھر میری اس تبدیلی کا اس پر ضرور اثر ہوگا۔ جس طرح ایک مثال ہے، ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں، اگر ان سے آپ اچھی روابط چاہتے ہیں تو آپ ان کی دعوت کریں۔ تو اس نے کہا بھائی دعوت میں کیسے کروں، کیا کہوں؟ تو کہیں کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی میں آپ کو دعوت طعام دیتا ہوں۔ تو اس اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اس نے ایک پروفیسر جو کو جا کر کہا کہ سر میں آپ کو دعوت طعام دیتا ہوں۔ تو وہ پروفیسر خوش ہوا، اس نے کہا کہ بھائی کون سا ٹائم ہو؟ تو اس نے کہا جناب جو آپ چاہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر کا رکھ لیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ جاؤں گا۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا اور سر میرے گھر کس لیے آئیں گے۔ وہ جب گھر میں گیا اپنی امی سے بولا کہ میں نے اپنے دوست کے کہنے پر ایک پروفیسر کو دعوت طعام دی ہے، تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا صرف دعوت طعام دینے سے، یہ 2-4 لفظ کہنے سے وہ پروفیسر جو ہے آپ پر کوئی فیور نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اوپر پوری محنت ہے کہ وہ جب کل دوپہر کو آئے تو اس کے لیے اس سے پہلے جو ہے آپ اس کے لیے بہت اچھا سا طعام تیار کر کے رکھنا اور اس کو بٹھانا، اس کی خدمت کرنا، اس کو پانی پلانا، اور یہ ساری تگ و دو جو ہے ساری چیزیں ہیں، یہ دعوت طعام جو 2-4 لفظ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے دعوت کے لیے جو ضروری ہے، وہ دعوت دینے کے لیے جو ضروری ہے وہ تو ایمان اور دوسروں کی ہمدردی ضروری ہے، لیکن دعوت دوسروں پر عمل کرے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو مجاہدہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دعوت دینا جو ہے یہ تو لفظوں کا کام نہیں ہے، بلکہ دعوت دینے کے پیچھے جو ہے وہ اصل مجاہدہ ہے کہ جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی تبدیل کرو تو ہم نے اپنی جو ہے وہ کتنی تبدیل کی ہے۔ اور دوسری چیز جو دعوت کے لیے ضروری ہے وہ ہے عزت۔ اب عزت جو ہے ایک اردو کی عزت ہے جس کو انگلش میں رسپیکٹ کہتے ہیں، اور ایک عربی کی عزت ہے۔ اس عربی کی عزت کا جو مطلب ہے وہ ہے اتھارٹی وتھ رسپیکٹ، یعنی اختیار بمائے اکرام، یعنی آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر ہوں، آپ اس کے اوپر ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ اس کے اوپر ہوں۔ جس طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو، اختیار ہو، عہدہ ہو، کوئی کرسی ہو تو پھر آپ اس کے اوپر ہوں، نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا اخلاق ہو، آپ کا ایسا جو ہے وہ چال چلن ہو کہ لوگ جو ہے آپ کی رسپیکٹ اس لیے نہ کریں کہ یہ اچھا آدمی ہے، بلکہ اس لیے کریں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ 2 چیزیں جو ہے ضروری ہیں، ایک مجاہدہ اور ایک جو ہے ایک یہ رسپیکٹ، یہ عزت۔ اور میرے دوستو آخر میں اگر کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی بھی ہماری دعوت اثر نہ کرے، لیکن پھر بھی ہمیں دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ دعوت دینا جو ہے وہ انسان کا، اس مسلمان کا اصلی کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔